آپ چیئرمین نیب کو ریموو نہیں کر سکتے جتنی دیر تک آرٹیکل 209 کے نیچے آپ جاتے نہیں ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کا کیس جائے گا. جس طرح پاکستان کے کسی سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کیا جا سکتا ہے, وہی پروسیس جو اسی چاہیے. کہ یہ جو بل سینٹ کے اندر آیا ہے, یہ جو باب پارٹی کے ہیں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے, اور آرٹیکل 70 کے نیچے کوئی بھی سینیٹر جو ہے وہ بل کو پریزنٹ کر سکتا ہے, اور اگر گورنمنٹ کا بل ہو تو آرٹیکل 75 کے نیچے اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. بٹ فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ جب آرٹیکل 70 کے اندر آتے ہیں تو آپ کی کسی کیبنٹ کی اپروول ریکوائرڈ نہیں ہے, اور جب آرٹیکل 75 کے اندر گورنمنٹ بل آتا ہے تو پہلے وہ بل جو ہے وہ لا منسٹری یا اس کے بعد کیبنٹ کی اپروول آتی ہے, اور پھر جو کنسرن منسٹر ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ کرتا ہے. اب اگلا جو پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو پھر جب اس پہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے فرسٹ کے اندر, اگر گورنمنٹ کا آئے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی میجورٹی ہوتی ہے اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جاتا ہے, اور اگر پرائیویٹ بل آتا ہے اور گورنمنٹ اگر اپوز کرتی ہے تو بل وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو آگے جانا چاہیے تو وہ آپ کی ریفرل کمیٹی میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اگلی جو چیز یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے جانے سے پہلے بھی جو سینٹ کے رولز ہیں, جس کے اندر ان کا رول 63 ہے جو 2012 کا ہے, اگر ہاؤس کی میجورٹی ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ جی ہمیں اس کو بل کی صورت کے اندر ٹیبل کر لینا چاہیے, تو اگر سینٹ چیئرمین دیکھتا ہے کہ میجورٹی ہے تو وہ بغیر اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیے ہوئے اس بل کے اوپر ووٹنگ کروا دیتا ہے. اور یہ بہت سارے اس طرح کی پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ جس کے اندر زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے یا ہاؤس کا کنسنسس ہے وہ اس پہ اندر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے دوسرے ہاؤس کے اندر, اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو پاس کرتی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے آرٹیکل 75 کے نیچے کر لیتا ہے. یہ تو وہ ہے جو اس بل کا پروسیس ہے, اور ممکن اس چیز کے اندر یہ ہے کہ شاید کل پرائیویٹ ممبر کے طور پہ جب یہ بل آتا ہے اس میں کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ یہ قانون کی شکل اختیار کر لے, کیونکہ عمومی تاثر ہے کہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ قانون کا بننا مشکل ہوتا ہے. یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہاؤس کی کانگریس یعنی کہ گورنمنٹ اگر اس کو چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ بل آگے جاتا ہے, اور اگر ڈے ون ہی گورنمنٹ اس کو کل کر دیتی ہے کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس کو چلا جاتا ہے, پھر وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میجورٹی کے ساتھ جو فیصلہ آتا ہے پھر گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ چونکہ ہاؤس نے تو میجورٹی کے ساتھ کرنا ہے نا, کہ جو آپ کی سیٹنگ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میجورٹی فیصلہ کرے گی. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو 5 سیکشنز ہیں جو اس کے اندر بنیادی طور پہ امینڈمنٹ پروپوز کی گئی ہیں. ایک سیکشن 5 ہے, ایک سیکشن 6 ہے, سیکشن 7 8 اکٹھا ہی ہے تقریباً, اور اس کے بعد سیکشن 32A جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کی بات کی گئی ہے. اگر میں دیکھوں اگر اس چیز کو اگر 2022 کے اندر جس طرح 2 دفعہ امینڈمنٹس آئی, پھر 2023 کے اندر آئی, اور پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے اندر لے کے آئی, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نیب کا جو ایز انسٹیٹیوشن ادارہ تھا اس نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو تھا انجینئرنگ کی طرف زیادہ چلے گئے, اور کرپشن والا جو میٹر تھا وہ بہت پیچھے چلا گیا. اس کو سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا, اور پھر اس طرح ہائی ہینڈیڈنس تھی یا اس طرح کی چیزیں کی گئی تھی کہ جس کے اندر نیب کی ورکنگ کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک تھا. جو بنیادی طور پر ان کا کام یہ تھا کہ آپ نے میگا کرپشنز کو ڈیل کرنا ہے, مس یوز آف اتھارٹی نہیں کرنی, فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور ٹائم لائن کے ساتھ آپ نے انکوائریز انویسٹیگیشن اور چلان کو کر کے کورٹ کے اندر لے کے جانا ہے. لیکن اس کے اندر نیب جو تھا وہ بری طرح فیل ہوا. پہلی امینڈمنٹس جو تھیں سرٹن ایریاز کو آپ نے ایکسکلوژن آف جورسڈکشن کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے دور کے اندر ایک آرڈیننس آیا, اور انہوں نے کہا جی کہ نیب کو تھوڑا سا کٹیل کیا جائے, چونکہ پاکستان کے اندر اکانومی اور پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, اس فیئر کی وجہ سے کہ نیب جو ہے ہر چیز کے اندر جا کے ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مس یوز آف اتھارٹی اس کے اندر کی جاتی ہے, اور ایگزیجریٹڈ چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. اور جب آپ کے ملک کے اندر ریگولیٹری فریم ورک ہے, یا آپ کے ملک کے اندر ایس سی سی پی, ٹیکس, بینکنگ سارے انسٹیٹیوشن موجود ہیں, ایف آئی اے ہے, تو یہ کس طرح ہے کہ ہر چیز کے اندر جاتے ہیں. اس کے بعد 2022 کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے اس کے تقریباً 22 کے اندر 2 ایکٹس آئے تھے, 40 کے قریب امینڈمنٹس آئیں. ان کے اندر جو میجر شفٹ آیا تھا وہ آپ کی جورسڈکشن تھی کہ 500 بلین سے کم نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی کہ کون کون سے لوگ جو ہیں اس کے اندر آئیں گے, جس میں آپ نے پارلیمنٹری ڈیسیژنز کو, کمیٹیز کو, اور وہ ایک جو آپ کی کیبنٹ فیصلے تھے, سی سی آئی تھی, ای سی سی تھی, آپ نے اس کو اس کے اندر نکال دیا. پھر آپ نے چیئرمین نیب جو ہے اس کا ٹینیور 4 سے 3 سال کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سرٹن امینڈمنٹ ریفرنس کے اوپر, ججز کے اوپر, پروسیکیوٹر, یہ ساری آپ نے کی. اور بنیادی طور پہ آئیڈیا یہ تھا کہ جو نیب ایک ایکسیسو اتھارٹی کی طرف چلا گیا ہے اس کو ان ود ان لمٹس کے اندر لے کے آیا جائے, تاکہ پاکستان کے اندر ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. وہ امینڈمنٹس جو تھیں 2022 کی 23 کی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی. پہلے پاکستان کی سپریم
سپریم کورٹ نے انہیں سیٹ اسائڈ کر دیا, کچھ کو رہنے دیا, کچھ کو سیٹ اسائڈ کر دیا. ریویو کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہولڈ یہ کیا کہ یہ جو ہے 5 ممبرز بینچ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ کس طرح کی لیجسلیشن کرنی, اور ان کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو تھی اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ 3 امینڈمنٹس ایسی ہیں جس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سرود یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس جو تھیں ود دی کنسلٹیشن آف آپ نے ڈال دیا تھا اپوزیشن کے. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی کنسلٹیشن بہت بڑا ایشو تھا, پی ڈی ایم کے دور کے اندر جب وہ آئے تو اتنا کنسلٹیشن نہیں تھا جب راجہ ریاض صاحب تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑی اپوائنٹمنٹس تھی, چیف الیکشن کمشنر ہے, آپ کے ممبرز الیکشن کمیشنز ہیں, اس کے بعد وہی ریزرویشنز ہیں کہ آپ اس کو ٹریگر نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس طرح کی جو بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس ہے اس کے اندر جو ہے آپ انفارمل کنسلٹیشن تو اپوزیشن کی ڈالیں, لیکن اگر آپ فارمل ڈالیں گے تو یہ کبھی بھی کسی نتیجے میں بات نہیں پہنچے گی. اور وہی ہوا ہے کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, پھر آپ نے 26 امینڈمنٹ کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ٹینیور ایکسٹینڈ کیا کہ جتنی دیر کو نہیں آتا. اسی طرح ممبرز کا بھی یہی تھا. اس کے بعد اب نیب کا جو وہ 3 سال کا تھا, ان کا بھی ٹینیور مارچ کے اندر جا رہا ہے, اس کے اندر بھی آپ کو یہ ایشو آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف ٹینیور ٹل دی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن جو باقی چیزیں جو ہیں کہ جس کے اندر آپ نے 500 سے 300 ملین کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ نیب کی جو ٹرم ہے, چیئرمین ہے یا ڈپٹی چیئرمین ہے, اس کو ایکسٹینڈیبل کر رہے ہیں. ون بائی ون کرتے ہیں حافظ صاحب. اب یہ جو ہے کہ جی 50 سے آپ 30 کے اوپر آ گئے ہیں کہ جی یہاں تک آ کر نیب جو ہے وہ انویسٹیگیٹ یہاں پر کر سکتا ہے. اس میں جو آپ نے بہت پہلے ابھی سٹارٹ پہ اپنی یہ بات کی کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کے خدشات تھے کہ نیب جو ہے وہ اوور ڈو کر جاتا ہے, اپنے اختیارات سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور اس میں ابھی بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نیب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت زیادہ اس کے پاس آلریڈی مقدمات ہیں, وہ نہیں ان کو ہینڈل کر پاتے. جب آپ اتنے نیچے آ جائیں گے تو مقدمات کا بھی دباؤ بڑھے گا اور جو ہراسانی کا خدشہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا نیب کی طرف سے. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے. دوسرا جو آپ چیئرمین نیب کا کہہ رہے ہیں, اس کے اندر بھی یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی چیئرمین نیب کو آگے بھی کرتے ہیں, ان کی ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ یا تو سیاسی وفاداری کا ایک جو ٹیگ ہے وہ ہمیشہ لگتا ہے, ہر ایک پہ لگتا ہے, وہ ادھر بھی لگے گا, اور عین ممکن ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے حکومت کی طرف سے جو ایک تاثر ہے. تو اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کو کیا گورنمنٹ خود انٹرٹین کر پائے گی جو موجودہ اس وقت پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے؟ دیکھیں سرود, یہ ہے کہ جب 2022 کے اندر امینڈمنٹ آئی تو 4 سال سے 3 سال جو ٹینیور کیا گیا تھا چیئرمین نیب کا, اس کی بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ٹینیور لمبا تھا, اور اس لمبے ٹینیور کے اندر اور ایک تو امینڈمنٹس بھی نہیں تھیں, تو جو چونکہ اس سارے لا کے اندر چیئرمین ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, اور وہ ساری کی ساری مس یوز آف اتھارٹی جو تھی, وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو تھا وہ آئی اوز کی طرف جا رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا لمبا ٹینیور نہیں ہونا چاہیے جو لیجسلیچر, اور بالکل مناسب کیا کہ 3 سال کا انہوں نے ٹینیور کیا. اور جو امینڈمنٹس 99 کی تھیں اسے 2018 کی جو امینڈمنٹس آئیں اس میں بھی انٹیکٹ رکھا گیا کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے, لیکن 22 کے اندر اس 4 سال کو 3 سال کر دیا گیا. پہلے 99 سے لے کے 2022 تک 4 سال تک بالکل ٹھیک تھی وہ امینڈمنٹ کہ 3 سال کافی, اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے بالکل تھینک یو سو مچ, اور اگر آپ غلط اس پروسیس کے اندر ہیں تو آپ اس سسٹم سے نکل جائیں. یہ نہیں ہے چونکہ اس کی ریموول بڑا اسٹرکٹو سینسو ہے کہ آپ چیئرمین نیب کو ریموو نہیں کر سکتے جتنی دیر تک آرٹیکل 209 کے نیچے آپ جاتے نہیں ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کا کیس جائے گا, اور جس طرح پاکستان کے کسی سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کیا جا سکتا ہے وہی پروسیس جو اسی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے ریموو نہیں کیا جا سکتا. تو ٹینیور اس کا مناسب تھا. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو 500 ملین تھا بالکل مناسب ایک فیصلہ تھا, کیونکہ نیب کا کام میگا پروجیکٹس, اور یہی میرا خیال ہے پارلیمنٹری ڈیبیٹ بھی آئی تھی. اب آپ نے اس کو پھر 300 کر دیا. تیسرا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ایس سی سی پی اور اس کے بعد آپ کے جو ہے ایف بی آر ہے یا اس کے بعد ایف آئی ہے, اس کے ہوتے ہوتے ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ نیب سے باہر نکالنا چاہیے, تو جو بہت زیادہ نیب کی ایکسیڈ وہ اتھارٹی آئی ہوئی تھی وہ آپ کی تھی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے آپ کا سی ڈی اے بھی ہے, آپ کا آر ڈی اے بھی ہے, آپ کا ایل ڈی اے بھی ہے, ان کے اندر جانا چاہیے. اور یہ جو پبلک ایٹ لارج کے نام کے اوپر جو ہے 2022 سے پھر مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی, یا پھر اینٹی منی لانڈرنگ لا کے نیچے جا کے جو ہے کہ آپ نے ایک ہی ملک کے اندر جو ہے 3-4 آرگنائزیشنز کو اینٹی منی لانڈرنگ دی ہوئی. اے این ایف کے پاس اپنا ہے, ایف بی آر کے پاس اپنا ہے, ایف آئی اے کے پاس اپنا ہے, نیب کو بھی آپ نے اس کے اندر دھکیل دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو فردر اسٹریم لائن کرتے,
اس ایریا کے اندر جا کے جو ہے 300 سے 500 جو ہے 500 سے 300 کرنا, چیئرمین نیب یا ڈپٹی چیئرمین نیب کا ٹینیور جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا, یا اس کے بعد آگے جا کے جو ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک ایسا چیئرمین جو ہے بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہوگا لیکن ان کا ٹینیور 3 سال کا تھا, اگر آپ اس کی امینڈمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ پھر پرابلم کیا آئے گی, پرابلم یہ آئے گی کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن آئے گی, اور اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے تو آپ کو اگر پرابلم آ رہی ہے اس چیز کے اندر تو چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ریکوائر ہے, جو کنسلٹیشن کا لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہے آپ اس کو نکال دیں, چونکہ 12-14 سال سے وہ فیل ہو گیا, وہ سسٹم نہیں چل سکا. بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے.